ہمارا عنوان ہے قرآن مجید کے فضائل اور خصوصیات۔ فضائل اور فضائل کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فضائل فضیلت کی جمع ہے۔ فضائل یا فضیلت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی اہمیت یا جس کو کرنے پر قرآن اور سنت سے اجر و ثواب بیان کیا گیا ہو، جس کو کرنے کا، جس پہ عمل کرنے سے قرآن و سنت میں نیکیوں کی بشارتیں سنائی گئی ہیں، اس کو فضیلت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر چیز کو فضیلت نہیں کہتے۔ فضیلت کیا چیز ہوتی ہے؟ جس کے بارے میں قرآن و سنت میں یہ وضاحت دی گئی ہو کہ اس کام کو اگر کیا جائے، اس کام کو آپ کریں تو آپ لوگوں کو اجر و ثواب ملے گا، یہ فضیلت ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ یا اس کے بدلے میں آپ کو فلاں انعام ملے گا، اس کے بدلے میں اتنی بڑی نعمتیں ملیں گی، اس کو فضیلت کہتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ فضیلت نہیں ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ خصوصیت کیا چیز ہوتی ہے؟ خصوصیت یا خاصہ جو ہے یہ ہوتا ہے ایسی چیز کہ جو دوسری کسی چیز میں نہ پائی جائے، جو اس کے مد مقابل کسی دوسری چیز میں نہ پائی جائے، تو وہ خصوصیت یا خاصہ کہلاتا ہے۔ خصوصیت یا خاصہ کہلاتا ہے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید کے فضائل میں کیا ایسی چیز آتی ہے؟ آپ اس چیز کی وضاحت کریں۔ قرآن مجید کی فضیلت میں ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کو پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اس کو کیا ہے؟ اس کو پڑھنے کی فضیلت ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جو شخص بھی قرآن مجید کو پڑھے گا، اس کے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں۔ حرف کے بدلے 10 نیکی۔ حدیث میں بیان ہوئے، ایک یہ فضیلت ہے۔ دوسری چیز، جو قرآن مجید کو مکمل پڑھے گا، اس کی فضائل کیا ہوگی؟ قرآن مجید کے مجموعی طور پہ جو حروف ہے ان کا آپ حساب لگائیں۔ ایک حرف الف لام میم کا ذکر ہے حدیث میں، الف لام میم 3 حروف ہیں جو 30 نیکیاں ہیں۔ تو قرآن مجید میں کل کتنے حروف ہیں؟ اگر آپ ان کو پڑھیں تو آپ کی نیکیاں کتنی بڑھ جائیں گی۔ دوسری چیز ہے قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا۔ قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا، آپ دیکھیں حدیث میں یہ آتا ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ یہ کس کی فضیلت ہے؟ کہ قرآن سیکھنے سکھانے والے سب سے بہتر، قرآن سیکھنے سکھانے والے۔ پھر اس کی ایک فضیلت ہے اس پہ عمل کرنے کی، اس پر عمل کرنے۔ قرآن مجید پر عمل کرنے کی فضیلت۔ اور پھر کیا ہے؟ عمل کرنے کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے لیے حجت ہے یا تم پر حجت ہے۔ جو شخص بھی قرآن مجید کو پڑھے گا، سیکھے گا، پڑھے گا، اس پہ عمل کرے گا، تو اس کے لیے قرآن مجید کل قیامت والے دن کیا ہوگا؟ قرآن مجید اس کے لیے حجت بن جائے گا، اس کے لیے حجت ہے، اس کے لیے۔ اس وقت تک قرآن مجید انسان کو نہیں چھوڑے گا، اس کی سفارش کرتا رہے گا جب تک اس کو جنت میں نہ داخل کروائے، جب تک اس کو جنت میں نہ داخل کروائے۔ اس کی ایک فضیلت ہے۔ اس کو اپنی عملی زندگی میں اپنانے سے اور بے شمار اس کے فائدے ملتے ہیں۔
انسان ہدایت ہی حاصل کرتا ہے، رہنمائی دیتا ہے، زندگی پوری زندگی گزارنے کا طریقہ کار تو قرآن مجید سے ملتا ہے۔ قرآن مجید پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ہر زندگی کے ہر شعبے میں قرآن مجید ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ وہ چیز وہ فوائد اس کی الگ سے، وہ بھی اس کی فضیلت میں ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید کو ایک بندہ ایک ایک لفظ دیکھ کے پڑھتے ہیں، دیکھ کے پڑھنے کی فضیلت ہے، پھر قرآن مجید کو حفظ کرنے کی فضیلت ہے۔ جو قرآن مجید کے ساتھ مسلسل جڑے ہوئے ہوتے ہیں جو لوگ، ان لوگوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو حدیث میں ان کی فضیلت یہ بیان ہوئی ہے کہ ان کو اہل اللہ اور شریف قرار دیا گیا، یعنی عزت دار، حدیث میں ان کو شریف اور اللہ والے قرار دیا گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی قرآن مجید کو حفظ کرتا ہے اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن حافظ قرآن کو اور اس کے والدین کو جنت ملے گی، اور اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، اور حافظ قرآن 10 آدمیوں کو جنت کے ساتھ لے کے جائے گا۔ ایسے لوگ کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان لوگوں کی قرآن مجید کا حافظ اس کی سفارش کرے گا اور ان کو جنت ملے گا۔ والدین کو تاج پہنایا جائے گا، اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں قرآن کی آخری آیت ختم ہوگی وہاں اس کی منزل اور اس کا اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ اس پر۔ قرآن مجید کی اہم صورتیں پڑھنے کی الگ سی فضیلت ہے، جس طرح سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے کی کیا فضیلت ہے کہ صبح صبح جو شخص سورہ یاسین پڑھے اس کا دل بہت اچھا گزرے۔ حدیث میں اس کو قرآن مجید کا دل کہا گیا، اور دل کی کیا حیثیت ہے؟ انسانی جسم میں دل کی سب سے اہم ترین حیثیت ہے کہ اگر وہ مردہ ہو جائے تو پورا جسم مردہ ہو جاتا ہے، اگر وہ تر تازہ یا صحت مند ہو تو انسان بھی باقی جسم بھی صحیح کام کرتا ہے۔ ایسی قرآن مجید کا دل جو ہے وہ کس کو قرار دیا گیا ہے؟ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں فرحت، راحت اور خوشی ہو، اسے چاہیے کہ صبح صبح سورۃ الرحمن پڑھے، اس کو قرآن مجید کی دلہن قرار دیا گیا۔ اسی طرح فتنوں سے بچنے کے لیے سورہ کہف کا پڑھنا۔ جو شخص بھی سورہ کہف پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہر جمعے کو پڑھے تو دوسرے جمعے تک اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں فتنوں سے، اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، اور جو صبح شام پڑھے اس کا پہلا رکوع اور آخری رکوع یا مکمل تو وہ کانے دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ سے بچاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سورہ واقعہ کی فضیلت ہے۔ سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھنے والا فاقہ اسے کبھی نہیں آتا۔ عشاء کے بعد حامیم سجدہ اور سورہ ملک پڑھنے والا اسے عذاب قبر سے بچاتا۔ یہ قرآن مجید کی اہم فضائل تھے جو میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھی۔ اب آپ دیکھیں خصوصیات کی طرف آئیں۔ خصوصیت میں نے آپ کو بتائی کیا چیز ہے؟ خصوصیت کیا چیز ہے جو دوسری کتابوں میں نہیں ہے، جو دوسری کتابوں میں نہیں، وہ قرآن کی خصوصیت ہے، وہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے۔ خصوصیت کہتے ہیں کس کو ہے کہ جو دوسرے میں نہ ہو، جو صرف اس میں ہو، جو کسی خاص جو چیز کسی ایک چیز میں، جو خاصہ جو خوبی کسی ایک چیز میں ہوتی ہے دوسری کسی بھی چیز میں نہیں پائی جاتی، وہ اس چیز کا خاصہ یا خصوصیت کہلاتی ہے۔ اب قرآن مجید کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے چند اہم خصوصیات جو آپ کے حاصل تعلم کا تقاضا ہے ان میں کیا ہے؟ عالمگیریت۔ عالمگیریت ایک خصوصیت ہے۔ عالمگیریت کیا چیز ہے؟ عالم کہتے ہیں دنیا کو، عالم
دنیا کو کہتے ہیں۔ تو عالمگیر جو دنیا کو گھیرے ہوئے، دنیا پر چھایا ہوئے، دنیا کا احاطہ کیا ہوا۔ قرآن مجید واحد ایسی کتاب ہے جو ساری دنیا کے لیے، جو کس کے لیے ہے؟ جبکہ پہلی کتابیں کس کے لیے تھی؟ ایک مخصوص خطے کے لیے۔ کس کے لیے تھی؟ قرآن مجید دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے جو ہر انسان کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر برادری کے لیے، ہر نسل کے لیے۔ جبکہ پہلی قومیں جو تھی ان پر کیا آتے تھے؟ ان پر جو کتابیں آتی تھیں وہ صرف ایک قوم تک، ایک قبیلے تک، ایک علاقے تک محدود تھی۔ سمجھ آ رہی عالمگیریت کیا ہے؟ تمام جہان کے لیے، تمام جہانوں کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری خصوصیت ہے جامعیت۔ کیا ہے؟ جامعیت کا کیا مطلب ہے؟ جامعیت ایسی چیز کو کہتے ہیں، جامع ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر تمام تر چیزیں موجود ہیں، تمام ہر چیز یا زندگی گزارنے کی زندگی کے ہر شعبے زندگی کے متعلق اس میں معلومات ہو، اس کو جانے کے۔ قرآن مجید کی جامعیت یہ ہے کہ قرآن مجید میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہدایت موجود ہے، زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہدایت۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ہر شعبے سے متعلق معلومات ہے، اور دوسری چیز ہے قرآن مجید کے اندر تمام علوم و فنون موجود ہے۔ ہر علم قرآن مجید کے اندر، ہر علم قرآن مجید کے اندر۔ تیسری خصوصیت کیا ہے جی؟ کاملیت۔ کیا ہے؟ کاملیت، کامل ہونا۔ قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں تھیں ان میں یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ بعض کتابیں، بعض شریعتیں ایسی تھیں کہ جن میں سیاسی احکام نہیں تھے، سیاسی زندگی کے متعلق احکام نہیں تھے۔ بعض کتابوں میں، بعض شریعتوں میں قتل، قصاص، دیت یعنی کہ جزا سزا کے احکام موجود۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جس قوم کے اندر جو خرابی تھی اس خرابی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ احکام بتاتے تھے۔ جبکہ قرآن مجید کیونکہ آخری کتاب ہے، یہاں اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب جب دین مکمل ہو گیا ہے تو اللہ نے کلام اور کتاب بھی کامل اتار دی ہے۔ اس کے اندر زندگی کے تمام شعبہ جات موجود ہیں، زندگی کے ہر حصے کے متعلق، ہر گوشے کے متعلق مکمل معلومات موجود ہے، مکمل ہدایات موجود ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے کاملیت۔ اور ایک خوبی ہے اس کی ابدیت۔ ابدیت کا کیا مطلب ہے؟ ابد کہتے ہیں ہمیشہ، ابدیت ہمیشگی۔ کیا ہے؟ ہمیشگی۔ ہمیشگی کیا ہے کہ پہلی کتابیں محدود مدت کے لیے آتی تھی، محدود مدت کے لیے آتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب آئی، پھر حضرت داؤد علیہ السلام پر کتاب آئی، عیسیٰ علیہ السلام پر آئی، درمیان میں اور نبی جتنے بھی آتے ہیں ان پر بھی مخصوص حصے اللہ تعالیٰ نے
صحیفوں کی شکل میں ہدایات بھیجی تو وہ مخصوص تھی، خاص مدت کے لیے تھی. نیا نبی آتا تھا، نئی شریعت آ جاتی تھی، نئے احکام آ جاتے تھے. لیکن قرآن کے بعد نہ تو نیا نبی آئے گا، نہ اس کے بعد کوئی کتاب آئے گی، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا. جب نبی آخری ہے تو ان پہ نازل ہونے والی کتاب بھی کیا ہے؟ آخری. اور یہ قیامت تک کے لیے کیا ہے؟ یہ قرآن مجید خاتم الکتب ہے، یعنی آسمان سے جو نازل ہونے والی کتابیں ہیں، اللہ نے جو نازل کی ہیں وحی کی صورت میں، ان میں قرآن بھی آخری کتاب ہے. اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے یہی راہ ہدایت ہے، اسی سے رہنمائی جائیں گے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ خصوصیات ہیں، جس طرح کہ قرآن مجید کا کلام اللہ ہونا. پہلی کتابوں کو اللہ نے کلام اللہ اپنا کلام نہیں قرار دیا، محفوظ کلام ہے. اس سے پہلے جو بھی کتابیں نازل ہوئی عربوں کے پاس کتابیں تھیں، لیکن کوئی کتاب بھی ایسی نہیں ہے جو آج محفوظ ہو. لیکن قرآن مجید اللہ کے فضل و کرم سے جیسے نازل ہوا تھا آج بھی اسی طرح ہی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ دیا. قرآن مجید ایک کا معجزہ ہے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی چیز کہ جس کو دوسرے لوگ کرنے پہ قادر نہ ہو. اور قرآن مجید کو بنانے، لکھنے، اس طرح کی کتاب بنانے پر دنیا کا کوئی شخص بھی قادر نہیں ہے. اللہ نے انسانوں کو، مکہ والوں کو جو اپنے آپ کو سب سے بڑے عرب کہتے تھے، بڑے صاحب لسان کہتے تھے، ان کو چیلنج کیا تھا جیسے ایک سورہ لے کر آؤ. پہلے چیلنج کیے جیسے 10 سورے لاؤ، پھر ایک سورہ لاؤ، پھر اس جیسی آیت لاؤ. مکہ والے عرب سارے مل کے نہیں لا سکے. یہ اسی کیا ہے؟ معجزہ ہے. اس جیسی کوئی کتاب کہیں بھی موجود نہیں ہے. اچھا، قرآن مجید کی اور بھی جو خصوصیات ہیں، اس طرح ان میں ایک یہ ہے پرتاثیر. قرآن مجید کی اپنی ایک تاثیر ہے. جو شخص بھی قرآن مجید کو سنتا ہے اس کے دل میں قرآن بیٹھ جاتا ہے، کان اس کے اثر لیتے ہیں، دل تک پہنچتا ہے. تو اہل ایمان کی خوبی تھی کہ جب وہ قرآن سنتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں ہے، جب وہ قرآن سنتے کیا کرتے؟ ایک دم ان کے دل جل جاتے تھے، ایک دم ان کے دل جل جاتے تھے. اللہ تعالیٰ میں بھی ایسا بنا دے.